خبر کی تلاش۔ انگلیاں شل اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ انگلیاں اس چینل کو تلاش کرتے کرتے شل ہو گئی ہیں جہاں سے وہ اپنی پسند کی خبر سننا چاہتا ہے، اور آنکھیں اس خبر کی سرخی تلاش کرتے کرتے تھک گئی ہیں جسے پڑھنے کا وہ مدتوں سے منتظر ہے، لیکن نہ منظر بدلتا ہے، نہ وہ چینل ملتا ہے، نہ وہ سرخی نظر آتی ہے۔ شروع میں صرف ٹی وی کا چینل تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ خبر جسے سننے کو اس کے کان ترس گئے ہیں کسی اور چینل پر سنی جا سکتی ہے۔ نئی ڈش آئی تو خاصی مہنگی تھی۔ جن دو چار ملنے والوں کے پاس ڈش تھی وہ ان سے کریت کر خبریں پوچھتا۔ کوئی تازہ خبر؟ جواب دینے والا خبروں کے بجائے تفریحی پروگراموں کا ذکر کرتا۔ نیم اریاں جسموں کے گلزار پن کو چسکے لے کر بیان کرتا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے پوچھتا، خبریں تو سنی ہوں گی؟ عموماً جواب ملتا، یار خبر تو کم ہی سنتے ہیں۔ وہ مایوس ہو جاتا۔ ذرا ڈش سستی ہوئی تو اس نے کچھ پیسے جوڑ کر بیوی کی مخالفت کے باوجود ڈش لگوا لی۔ بچوں کی ضد تھی کہ وہ سائیڈ رکھی جائے جہاں تفریحی پروگرام زیادہ ہیں، لیکن اس نے ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود خبروں والے حصے کو ترجیح دی۔ اس طرف تفریحی چینل 2-3 ہی تھے۔ اب تو روز رات گئے تک جب بچے سو جاتے خبروں والے چینل کو آگے پیچھے کرتا رہتا، لیکن وہ خبر کہیں نہ تھی۔ مگر وہ مایوس نہ ہوا۔ ایک نہ ایک دن تو اس خبر کو آنا ہی تھا۔ اس دوران وہ صبح اٹھتے ہی اخبار بھی دیکھتا۔ وہ سرخی کب لگے گی؟ زندگی کے 50 برس بیت گئے، وہ سرخی کب لگے گی بھی کہ نہیں؟ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ اپنے آپ کو ڈانٹ دیتا۔ ایک دن اسے خیال آیا شاید وہ خبر کہیں درمیان میں چھپ جائے۔ اس کے گھر جو اخبار آتا ہے اس کی ایک ایک سطر پڑھ کر اسے احساس ہوتا کہ یہ وہی چبائے ہوئے بے معنی حروف ہیں جن کو ایک ڈھیر کی صورت اخبار کے صفحات میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ اس نے سوچا شاید کوئی دوسرا اخبار بہتر ہو، لیکن ایک سے زیادہ اخبار لینا اس کی استطاعت نہیں تھی۔ دفتر میں بھی ایک اخبار آتا تھا، اس نے گھر کا اخبار مختلف کرا لیا، لیکن یہ دوسرا اخبار بھی ہر صبح مردہ لفظوں کی ایک ڈھیر اس کے سامنے پھیلا دیتا جس میں سے اٹھنے والی سرانٹ اسے دن بھر پریشان رکھتی۔ اب اس نے ایک اور طریقہ اپنا لیا۔ صبح ذرا جلدی گھر سے نکل پڑتا اور دفتر جانے سے پہلے اخباروں کے ایک اسٹال پر کچھ دیر رک جاتا جہاں کئی اخبار لٹک رہے ہوتے۔ وہ جلدی سب پر ایک نظر ڈالتا۔ وہی سرانٹ بھرے مردہ الفاظ ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے، وہی پرانی خبریں نئے انداز سے، وہی چہرے صرف ماسک بدلتے۔ یہ تو وہی لاشیں ہیں، صرف کفن بدلے گئے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچتا، وہ خبر کب چھپے گی؟ ایک دن دفتر میں کسی نے ذکر کیا کہ اگر ڈش کے ساتھ ایک اور LNB لگا لی جائے تو کچھ چینل اور آ جاتے ہیں، ان میں سے کچھ نیوز کے بھی ہیں۔ پہلی تاریخ کو اپنے پر بہت جبر کر کے اس نے کچھ پیسے بچا لیے اور ایک نئی LNB لگوا لی۔ چینل دگنے ہو گئے، بچے بڑے خوش ہوئے، لیکن اسے اب بھی کچھ نہ ملا۔ ان نئے نیوز چینلوں پر بھی وہی پرانی خبریں تھیں، وہی پرانے چہرے، صرف کبھی ماسک بدل جاتا۔ وہ کچھ مایوس سا ہو گیا۔ اب وہ 60 کے قریب پہنچنے والا تھا، کچھ دنوں بعد ریٹائر ہو جائے گا۔ بس زندگی تو کولوہوں کی بیل کی طرح ہی گزر گئی۔ وہ ایک تبدیلی، وہ ایک نئی خبر کی تمنا ایک حسرت ہی بنتی جا رہی تھی۔ روز کئی اخبار پڑھ کر، کئی نیوز چینل سن کر بھی وہ خبر نہ ملتی تو کیا وہ خبر اسے کبھی نہ ملے گی؟ شاید وہ خبر کسی ایسے چینل پر ہو جو اس کے ڈش پر نہیں آتا ہو۔ اب گھومنے والی ڈش آ گئی تھی اور بتانے والے بتاتے تھے کہ اس پر اتنے چینل ہیں کہ گنتی کرنا مشکل ہے۔ وہ سوچتا ان میں بے شمار نیوز چینل بھی ہوں گے، شاید اس کی خبر جس کا وہ منتظر ہے ان میں سے کسی پر آ جائے۔ یہ سارے چینل اور اخبار تو بکے ہوئے ہیں، وہی بتاتے اور چھاپتے ہیں جو انہیں بتایا جاتا ہے۔ بڑے غیر جاندار چینل جن کے بارے میں اسے خوش فہمی تھی کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ایک ہی طرح کے تھے، صرف لفظوں کا ہیر پھیر تھا۔ سب ایک ہی ہیں۔ وہ سوچتا لگتا ہے انہیں کنٹرول کرنے والے اندر سے ایک ہی ہیں۔ شاید گھومنے والی ڈش پر کوئی ایسا چینل ہو جو سچ بولتا ہو، اور شاید وہاں سے ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے تو اس نے کسی کو بتائے بغیر ایک دن گھومنے والی ڈش لگوا لی۔ واقعی اس پر اتنے چینل تھے کہ گنتی مشکل تھی۔ ان میں سے بے شمار نیوز چینل بھی تھے۔ کئی دن تو انہیں تلاش کرتے کرتے لگ گئے۔ اب وہ یوں بھی فارغ تھا، بچے اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے، بیوی باورچی خانے میں گھس جاتی اور وہ ریموٹ اٹھا کر چینل گھماتا رہتا۔ گھماتے گھماتے انگلیاں شل ہو گئیں، تلاش کرتے کرتے آنکھیں پتھرا گئیں، لیکن وہ خبر نہ سنی جا سکی، نہ پڑھی جا سکی۔ اب اسے ہلکی ہلکی سانس کی تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ زیادہ دیر بیٹھا نہ جا سکتا تھا۔ نیم دراز کیفیت میں ایک آدھ اخبار دیکھ لیتا۔ اسٹال تک جانا تو موقوف ہو گیا تھا۔ ٹی وی بھی زیادہ دیر نہ دیکھا جا سکتا، بس جلدی چینل بدلتا رہتا۔ شام کو بچے ریموٹ سنبھال لیتے اور وہ اس منظر سے باہر ہو جاتا۔
ایک دن اچانک سانس کی تکلیف بڑھ گئی، ریموٹ ہاتھوں میں ہی رہ گیا اور آنکھیں چپکے سے بند ہو گئیں۔ اس کے بیٹے نے اپنے کسی دوست کو کہہ کر اخبار میں خبر لگوا دی۔ وفاتیات والے کالم میں سب سے نیچے 3 سطری ایک خبر چھپی: عام آدمی، ابن عام آدمی کل رات وفات پا گیا۔ نماز جنازہ میں بہت سے عام آدمیوں نے شرکت کی۔ رسم کل کل سے پہر ادا کی جائے گی۔ معلوم نہیں وہ یہ خبر پڑھ سکتا تھا کہ نہیں۔